اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ سورۃ القمر مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 54 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو عموماً 37 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، البتہ اگر نزول کا یہ نمبر درست ہو تو پھر یہ سورہ مبارکہ نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں نازل کردہ ہونی چاہیے، لیکن سورت کی بالکل ابتدا میں انشقاق قمر کا تذکرہ ہے۔ انشقاق قمر کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے قرار دیا جاتا ہے، یعنی نبوت کے 8ویں یا 9ویں سال میں۔ اب پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں نازل ہوا ہو، اور کچھ حصہ جس میں انشقاق القمر کا تذکرہ ہے، یعنی ابتدائی آیات، تو یہ نبوت کے 8ویں یا 9ویں سال میں نازل ہوئی ہوں، یا پھر یہ کہ انشقاق قمر کا جو تذکرہ ہے تو یہ صرف یہاں پر ایک پیشین گوئی کے طور پر ہو اور ابھی یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو، تو پھر اس ساری سورہ مبارکہ کو نبوت کے چوتھے 5ویں سال کی قرار دیا جا سکتا ہے، اور یا پھر یہ کہ جو 37 نمبر نزول کا قرار دیا جاتا ہے اس کو غلط سمجھا جائے اور اس کو انشقاق قمر کے واقعہ سے متعلق بنایا جائے، تو پھر اس کا نزول کا زمانہ 8واں یا 9واں سال ہوگا نبوت کا۔ بہرحال زیادہ بہتر اللہ ہی جانتے ہیں۔ سورت کا گزشتہ سورتوں کے ساتھ ربط، اس سے پہلے سورہ قاف سے سورۃ النجم تک ان سورتوں میں قیامت کا مسئلہ بیان ہوا۔ سورہ قاف میں قبروں سے نکلنے کا تذکرہ ہوا، سورۃ الزاریات میں ترقی کر کے فرمایا گیا کہ صرف قبروں سے نکلنا ہی نہیں بلکہ جزا اور سزا بھی ہے۔ پھر سورۃ الطور میں یہ فرمایا گیا کہ عذاب آئے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ سورۃ النجم میں
ملائکہ اور دیگر معبودان باطلہ ان کے شفیع غالب ہونے کی نفی کی گئی کہ وہ زبردستی چھڑوا سکنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ تو اب جب کہ سورۃ النجم میں شفاعت غالبہ کا مسئلہ آ گیا، جو کہ مسئلہ توحید کا ایک اہم پہلو ہے، تو اب اس کی مناسبت سے سورۃ القمر کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو کارساز بھی وہی ہے اور پکارنا بھی اسی کو چاہیے۔ سورت کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ سورت کے تقریباً آخر میں ذکر ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، آیت نمبر 49 ہے۔ تو یہ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط ہو گیا۔ اس کے بعد سورت کا خلاصہ، سورت کا دعویٰ جو کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا وہ سورت کے آخر میں ہے۔ سورت کے درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ذکر کرنے کے بعد کچھ کلام مشرکین مکہ سے ہے۔ سورت کی ابتدا اور آخر میں کچھ زجرات ہیں، اس کے علاوہ شکاوہ، تخویف، بشارات وغیرہ ہیں۔ یہ سورت کا خلاصہ ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت کو قریب لانے والا وہ اللہ ہی ہے، چاند کو پھاڑنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، معبود اللہ ہی ہے۔ چاند کا پھٹنا جو ہے اس کو عالم کے فنا ہونے کی ایک علامت بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ اس چاند کو ٹکڑے کرنے پر قادر ہے تو وہ اس ساری کائنات کو بھی ختم کر دے گا۔ انشقاق قمر کا یہ جو واقعہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جو پیش آنے والی ہو بعد میں، بلکہ یہ نشانی پیش آ چکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بھی قیامت کی پہلی نشانی قرار دیا، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں۔ تو انشقاق قمر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوا تو اس کو بھی قیامت کی ایسی نشانی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو مستقبل میں نہیں ہے بلکہ ماضی میں پیش آ چکی ہے۔ مزید یہ کہ یہ جو انشقاق قمر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی نمونہ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ انشقاق قمر کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی انشقاق قمر کا تذکرہ ہے۔ اس لیے انشقاق قمر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونا یہ تو ایک قطعی اور یقینی چیز ہے کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ البتہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور اس اشارے کے اوپر چاند ٹکڑے ہوا۔ یہ اشارہ کی جو بات ہے، انگلی سے اشارہ کرنے کی، میرے والد محترم بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ کسی حدیث میں نہیں ملا، اور خود مجھے بھی کسی حدیث مبارکہ میں یہ اشارہ کرنے والی چیز جو ہے وہ فی الوقت تو نہیں ملی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اشارہ کرنے والی بات خطیبانہ انداز کے اندر معروف ہو گئی ہو۔ ہاں البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی اشارہ کیا ہو، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہو، لیکن صراحت سے کسی حدیث مبارکہ میں فی الوقت مجھے نہیں مل سکا۔ البتہ اشارہ کیا ہے یا نہیں کیا، چاند کا ٹکڑے ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلم ہے، اور چاند کا ٹکڑے ہونا یہ معجزہ ہے۔ اشارہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہو تو تب بھی معجزے کا فاعل اللہ ہی ہوتا ہے، اشارہ نہ بھی کیا ہو تو تب بھی معجزے کا فاعل اللہ ہی ہے۔ نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا ہے، لیکن معجزے کا کرنے والا وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر کوئی نشان دیکھیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ جادو چلا آتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً زجر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، زجر یہ بھی زجر ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ یہ بھی زجر ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام ایک وقت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ تکذیب کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کے تکذیب کی وجہ سے، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے چاہیے تو یہ کہ عذاب آ جائے، لیکن ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، ہر کام اپنے ایک اندازے کے مطابق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ڈھیل دی جاتی ہے، تو عذاب آئے گا تو اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس کئی خبریں آ چکی، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ جن کے اندر ڈانٹ ہو سکتی ہے، حکمتٌ بالغۃ، پوری عقل کی بات ہے، فما تغنی النذر، پس نہیں کام آتے ڈر سنانے والے۔ سورہ قمر کے اندر یہ نذر کا لفظ یہ بار بار آ رہا ہے، مختلف جگہ پر یہ آ رہا ہے۔ نذر جو ہے یہ نذیر کی جمع بھی ہے، نذیر کی جمع لگائیں تو پھر اس کا معنی ڈر سنانے والے، اور نذر جو ہے یہ بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا معنی ڈر سنانا ہوگا۔ تو سورت کے اندر یہ مختلف جگہ پر یہ لفظ آ رہا ہے، اس جگہ پر یہ دونوں معنی لیے جائیں گے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ فما تغنی النذر، ڈر سنانے والے کام نہیں آئے، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ فما تغنی النذر، ڈر سنانا کام نہیں آیا، مصدری معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ آگے جہاں جہاں نذر کا لفظ آ رہا ہے سورہ مبارکہ میں، تو کہیں مصدری معنی ہے، کہیں جمع والا معنی ہے، تو وہ آگے جہاں جہاں لفظ آئے گا تو انشاءاللہ وضاحت ہوتی جائے گی کہ یہاں جمع والا معنی ہے یا مصدر والا معنی ہے۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام پر دونوں معنوں میں سے کوئی بھی لیا جا سکتا ہے کہ فما تغنی النذر،
جمع والا معنی لیا جائے تو نہیں کام آئے ڈر سنانے والے، اور مصدر والا معنی لیا جائے تو نہیں کام آیا ڈر سنانا۔ فتول عنہم، پس تو پھرا ان سے، یوم ید الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک اندیکھی چیز کی طرف، خشعن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث، قبروں میں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ ٹڈی دل ہے پھیلا ہوا، کہ قبروں سے نکل کے میدان حشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے۔ جس طرح ٹڈی دل اچانک وہ بہت بڑی مقدار میں کسی بھی علاقہ میں پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح میدان حشر انسانیت کے ٹڈی دل سے بھر جائے گا۔ محتعین الی الداعی، دوڑتے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو مشکل دن آ گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی کا پہلا نمونہ، تخویف دنیاوی کا پہلا نمونہ، جھٹلایا ان سے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وَقَالُوا مَجْنُون، اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہا، وَازْدُجِرَ، اور نوح علیہ السلام کو جھڑکا بھی گیا، یعنی قوم کی طرف سے نوح علیہ السلام کو کئی قسم کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں یا اللہ، پس تو میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بہنے والے پانی کے ساتھ، پانی کا عذاب آ گیا، آسمان سے بھی پانی اترا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے اندر بھی ہم نے چشمے بہا دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پس پانی جو ہے وہ مل گیا ایک معاملے سے کہ جس کا اندازہ کیا گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک تختوں والی پر، کیلوں والی پر، کشتی مراد ہے کہ جس کے تختے بھی ہوتے ہیں اور وہ تختے کیلوں کے ساتھ ٹھونکے گئے ہوتے ہیں۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگہبانی میں، ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جزاء لمن کان کفر، بدلہ ہے یہ اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی۔ قوم نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ناقدری کی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بدلہ ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو چھوڑا ایک نشان بنا کے، پس ہے کوئی سوچنے والا۔ تَرَكْنَاهَا آیَةً، یا تو یہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اسی کشتی کو بطور نشان اللہ نے محفوظ کر دیا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ کشتی ایک طویل عرصہ تک وہ لوگوں کے لیے ایک نشان کے طور پر سامنے بھی رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی کبھی وہ کشتی پھر دریافت ہو جائے۔ فی الوقت بھی اگرچہ انٹرنیٹ پر کئی تصویریں دی جا رہی ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، لیکن ابھی تک وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔ جو تصویریں دی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پر، تو وہ تو بہرحال اس کشتی کی کیفیت کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اوپر سے بھی بند تھی، کیونکہ آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا تو وہ کشتی اوپر سے بھی بند بنائی گئی تھی۔ تو بہرحال جو اس وقت نیٹ پر تصویریں چل رہی ہیں تو وہ تو خیر مطابقت کوئی نہیں رکھتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی، لیکن بہرحال امکان ضرور ہے کہ اللہ نے اگر اس کو نشان بنایا ہوا ہے
تو یہ مستقبل میں بھی کبھی دریافت ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کے جسم کو عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر محفوظ کیا، اور کئی صدیاں تک جو ہے وہ فرعون کا جسم لوگوں کی نگاہوں سے محو تھا، لیکن پھر غالباً 1889 کے اندر یہ فرعون کا جسم جو ہے یہ سامنے آ گیا تھا۔ تو اسی طرح یہ کشتی بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں کبھی سامنے آ جائے، اگر اللہ نے اسی کشتی کو بطور نشان محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی کشتی ہو تو وہ اس واقعہ کی یاد دلانے کے لیے ایک نمونہ ہے، تو اس لیے کوئی بھی کشتی جو ہے تو کشتی کا وجود جو ہے تو وہ اس واقعہ کے لیے ایک نشان کے طور پر اللہ نے آج تک دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اچھا جی، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو ایک نشان بنا کے چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سوچنے والا؟ پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت عاد، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ۔ کذبت عاد، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ۔ قوم عاد نے جھٹلایا، پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب یہاں پر یہ وہی نذر کا لفظ جو ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، دو دفعہ یہ لفظ جو ہے یہاں پر آیا ہے، ان دونوں جگہ پر اس کا معنی جو ہے وہ مصدر والا معنی لیا جائے گا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیج دی ایک تند ہوا، ایک ایسے دن میں کہ جس کی نحوست مسلسل بن گئی، مستقل بن گئی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ اس طرح کی مسلسل نحوست کہ کوئی دن ہمیشہ کے لیے منحوس ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوا کرتا، کہ مثال کے طور پر کئی لوگ منگل کو منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ منگل ہمیشہ کا منحوس دن ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نحس مستمر، ایسی نحوست کہ جو مسلسل ہو گئی، مستقل ہو گئی۔ تو یہ مستقل جو ہو گئی، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دن جب بھی ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمارے لیے نحوست ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہو نا تو یہ آندھی تو 7 دن پورے چلی تھی، اور ہفتے کے اندر 7 ہی دن ہوتے ہیں، تو پھر 7 دن ہی منحوس ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے نحوست کا اگر یہ تصور ہو کہ وہ ہماری زندگی میں جب بھی وہ دن آنے وہ منحوس آنا ہے، تو پھر تو ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی جو ہے وہ نحوست کے بغیر دن آ ہی نہیں سکتا، پھر تو سارے دن ہی منحوس ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر جو نحس مستمر ہے، یہ ان کے لیے مسلسل ایک نحوست بن گئی۔ کیسے؟ کہ اس عذاب کے ساتھ وہ ہلاک ہو گئے، تو یہ ان کی ہلاکت ان کے لیے نحوست۔ پھر ہلاک ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہوئے، عذاب قبر ان کے لیے نحوست۔ پھر میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں پر تلخ حساب کتاب ہوگا، یہ تلخ حساب کتاب پھر ان کے لیے نحوست۔ پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ جہنم کا ایندھن بننا ان کے لیے نحوست، تو یہ ان کے لیے مستقل نحوست بن گئی۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا والوں کے لیے وہ دن ہمیشہ منحوس ہو جاتا ہے۔ تنزع الناس، وہ ہوا ایسی تھی کہ جو اکھاڑ رہی تھی لوگوں کو، جیسے کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کی جڑیں ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، یہ پھر نذر کا لفظ جو ہے یہ مصدر کے معنی میں یہ ہے، پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، تخفیف دنیاوی کا تیسرا نمونہ۔
تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، یہاں پر جو نذر کا لفظ آیا ہے تو یہاں یہ جمع کے معنی میں ہے، یہاں مصدر والا معنی نہیں ہے۔ سمود نے، قوم سمود نے جھٹلایا ڈر سنانے والوں کو، نذیر کی جمع کے طور پر یہاں پر نذر ہے۔ قوم سمود نے ڈر سنانے والوں کو ڈرایا۔ قوم سمود جو ہے انہوں نے حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈر سنانے والوں کو ڈرایا، ترجمہ میں نے کر دیا جھٹلایا۔ قوم سمود نے جھٹلایا ڈر سنانے والوں کو۔ اب قوم سمود جو ہے یہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کا بظاہر انکار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، ان تک کے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک کے نبیوں کا تو یہ اقرار کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، مزید بعد میں ابھی کوئی نبی آیا کوئی نہیں، تو بظاہر تو انکار ہوا ایک نبی کا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کذب ثمود بالنذر، ڈر سنانے والوں کی تکذیب کی، تو جھٹلایا انہوں نے صرف بظاہر ایک نبی کو ہے، تکذیب ایک نبی کی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈر سنانے والوں کی اللہ جمع کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ صرف کہنے کی حد تک حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام تک کے نبیوں پر ان کا ایمان تھا، صرف کہنے کی حد تک تھا، لیکن جو نبیوں کی دعوت تھی توحید والی تو اس کو یہ نہیں مان رہے تھے۔ تو جب نبیوں کی دعوت کو نہیں مان رہے تھے تو پھر ایمان بھی کوئی نہ ہوا، اور سارے نبیوں کی دعوت ہی چونکہ توحید والی ہے، اب کسی ایک نبی کی دعوت کو جھٹلایا جائے تو وہ سارے نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ہے، تو اس لیے ایک نبی کو ظاہراً اگر جھٹلایا ہے تب بھی وہ سارے نبیوں کو جھٹلایا ہے، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فقالو، قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کیا ہم میں سے ہی ایک بشر ہم اس کی پیروی کرنے لگ جائیں، تب تو ہم غلطی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا اسی کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہم بڑے چودھری لوگ کئی قسم کے موجود ہیں، تو یہ تو ہمارے جیسا مالی لحاظ سے مستحکم بھی کوئی نہیں، یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑے روب و دبدبے والا بھی کوئی نہیں، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ ذکر نازل ہونا تھا، اسی کے اوپر وحی نازل ہونی تھی ہمارے درمیان سے۔ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، شیخیاں مارتا ہے۔ سیعلمون، اللہ فرماتے ہیں کل کو جان لیں گے کون ہے کذاب اور شیخیاں مارنے والا۔ انا مرسل الناقہ، ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے طور پر، فرتقبہم، پس تو ان کا انتظار کر، واستبر، اور تو اپنی بات پر پکا رہ، قائم رہ، ونبئہم، اور ان کو خبر دے، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی کی تقسیم ہوگی، پانی بانٹا جائے گا ان کے درمیان، کہ ایک دن میری اونٹنی پانی پیا کرے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے۔ کل شرب محتضر، ہر پہنچنے کی باری میں پہنچا جائے گا، پینے کی باری میں پہنچا جائے گا، کہ جس دن میری اونٹنی کے پینے کی باری ہوگی تو وہ پانی کے گھاٹ پہ پہنچے گی، جس دن تمہارے جانوروں کے پینے کی باری ہوگی تو وہ پانی کے گھاٹ پہ پہنچیں گے۔ فنادو صاحبہم، انہوں نے آواز دی اپنے ساتھی کو، فتعاطا، اس ساتھی بدبخت نے ہاتھ چلایا، فعقرا، اس نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، فکیف کان عذابی ونذر، یہاں پر بھی نذر جو ہے یہ مصدر والے معنی میں ہے، پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک چنگاڑ، پس ہوگے جیسا کہ روندی ہوئی کانٹوں کی باڑ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔
کذبت قوم لوط بالنذر، تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ، تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ۔ یہاں پر پھر نذر جو ہے یہ نذیر کی جمع کے طور پر آیا ہے۔ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجی پتھروں کی بارش، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر کے ہم نے ان کو نجات دی۔ ان میں بھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے تو وہ چونکہ مشرکہ تھی وہ بھی عذاب کی مستحق ہوئی۔ ہم نے ان کو نجات دی بسحر، سحری کے وقت میں، نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے احسان ہوا۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق ان کو ڈرایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارُوا بِالنُّذُرِ، پس وہ جگڑنے لگ گئے ڈر سنانے والوں سے۔ یہاں پر بھی النذر جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ اس کو پھسلانے لگے اس کے مہمانوں کے حوالہ سے، یعنی مجبور کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیں۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ فَتَمَسْنَا، ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، یہاں پر نذر جو ہے یہ مصدر والے معنی میں ہے، پر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور تحقیق صبح سویرے ان کے اوپر ٹھہرا ہوا عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔